بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائبریری آف کانگریس دنیا کی سب سے بڑی لائبریری۔ الف فضل، رونما الفضل انٹرنیشنل، 18 دسمبر 2023۔ کانگریس دارالکتب یعنی لائبریری آف کانگریس امریکی کانگریس کی لائبریری ہے۔ 2 صدیاں پہلے قائم ہونے والی اس لائبریری کا بنیادی مقصد ارکان کانگریس یعنی امریکی پارلیمنٹ کے منتخب ارکان کی جانب سے کانگریشنل ریسرچ سروس کے ذریعے انکوائریز یعنی سوالات پر تحقیق کرنا ہے۔ اس کا قیام امریکی صدر جان ایڈمز کے دور حکومت میں 1800 میں عمل میں آیا۔ 1812 میں شروع ہونے والی اینگلو امریکی جنگ میں برطانیہ کے امریکی دارالحکومت پر حملے سے حقائق، اعداد و شمار اور ریاستہائے متحدہ کے قوانین پر مشتمل کتابیں سب جل گئیں۔ 1815 میں تیسرے امریکی صدر تھامس جیفرسن نے دوبارہ لائبریری کی بحالی کا کام کروایا اور اپنی ذاتی کلیکشن سے 6000 سے زائد کتب لائبریری کو عطیہ کیں۔ اسی لیے لائبریری کی مرکزی عمارت کا نام جیفرسن بلڈنگ ہے۔ 1851 میں لائبریری کو آگ لگنے سے بہت نقصان ہوا۔ تعمیراتی کام کے بعد لائبریری کا کمرہ 1853 میں مکمل ہوا۔ مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے لائبریری کی الگ عمارت 1897 میں تیار ہو گئی۔ آج لائبریری آف کانگریس کو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسے دنیا کا عظیم کتب خانہ اور کانگریس کا تحقیقی مرکز بھی کہا جاتا ہے، جہاں اہم اور نایاب کتب کے علاوہ مختلف روایتی اور غیر روایتی علوم پر معلومات کا تحریری اور تصویری ذخیرہ موجود ہے، جبکہ فن و ثقافت کے بیش قیمت نمونے اور متعدد تاریخی اشیاء بھی رکھی گئی ہیں۔ لائبریری آف کانگریس میں تقریباً 84 ملین مضامین پر مشتمل 74 ملین کتابیں ہیں۔ لائبریری آف کانگریس سے متصل کئی عمارتیں ہیں جو لائبریری کی تشکیل اور توسیع کرتی ہیں۔ ان عمارتوں میں میڈیسن بلڈنگ اور جان ایڈمز بلڈنگ شامل ہیں۔ میڈیسن کی عمارت میں کاپی رائٹ آفس، جغرافیہ کا کمرہ، لاء لائبریری، صدارتی کاغذات، پرنٹس اور تصاویر موجود ہیں۔ ایڈمز کی عمارت میں افریقی، ایشیائی، عبرانی، سائنس اور سماجی سائنس کے پڑھنے کے کمرے ہیں۔ ان عمارتوں میں سے ایک میں لائبریری آف کانگریس کی تاریخ کے بارے میں زائرین کو ایک مختصر دستاویزی فلم دکھائی جاتی ہے۔ لائبریری تک رسائی حاصل کرنے اور اس کا مستقل رکن بننے کے لیے عارضی یا مستقل لائبریری کارڈ کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے۔ ممبرشپ کارڈ کا دفتر جیفرسن کی عمارت کی پہلی منزل پر واقع ہے، جو لائبریری کی مرکزی عمارت ہے۔ یہ وہ عمارت ہے جو سپریم کورٹ کے ساتھ واقع ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں قائم یہ لائبریری 3 عمارتوں پر مشتمل ہے، جس میں تقریباً مجموعی طور پر 16 کروڑ 40 لاکھ لائبریری کی اشیاء ہیں، جن میں کتابوں کے علاوہ دیگر چیزیں بھی موجود ہیں۔ ان کو جن بک شیلفز میں رکھا گیا ہے ان کی مجموعی لمبائی 1350 کلومیٹر ہے۔ لائبریری کا سالانہ بجٹ 2020 میں تقریباً $684 ملین سے زیادہ تھا۔ انتظامیہ کے مطابق اس لائبریری میں تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ کتابیں رکھی گئی ہیں، جن میں سے 5711 کتابیں ایسی ہیں جو 15ویں صدی سے قبل شائع ہوئی تھیں۔ کتابوں کے علاوہ اس لائبریری میں تقریباً 1 کروڑ سے زائد رسائل، اخبارات، پمفلٹ، تکنیکی رپورٹس، موسیقی کے کیسٹس اور اسی طرح تقریباً 12 کروڑ سے زیادہ نان کلاسیفائیڈ دستاویزات اور دیگر اشاعتی خصوصی مواد بھی لائبریری آف کانگریس کا حصہ ہیں۔ امریکی حکومت کی تقریباً 10 لاکھ دستاویزات، گزشتہ 3 صدیوں میں دنیا بھر میں شائع ہونے والے 10 لاکھ مختلف اخبارات، 1,20,000 کامک بکس، 30 لاکھ ساؤنڈ ریکارڈنگز اور 1 کروڑ 47 لاکھ تصاویر اور فن پارے اس لائبریری میں موجود ہیں۔ لائبریری آف کانگریس میں موجود کتابیں اور دیگر مواد انگریزی زبان کے علاوہ دنیا بھر کی 470 مختلف زبانوں میں بھی محفوظ ہے۔
لائبریری میں عوام کے لیے جتنے بھی فراہم کردہ معلوماتی ذرائع ہیں ان کی تعداد 2,30,00,000 سے زائد ہے، جن میں تقریباً 20,07,000 سے زائد آڈیو ریکارڈنگز، 1,02,00,000 سے زائد تصاویر، 40,08,000 سے زائد نقشے اور 50,08,00,000 سے زائد دستاویزات ہیں۔ ابراہم لنکن کے گیٹیزبرگ خطاب کا مسودہ عبرانی زبان میں سیرا ویرا بائبل، جن کا تعلق یہودیوں کی اسپین سے ملک بدری سے پہلے کے دور سے ہے، فارسی زبان میں فلکیات کے موضوع پر 14ویں صدی کی کتاب صور الکواکب کے جرمٹ، 1764 کا قرآن کریم کا نسخہ واشنگٹن ڈی سی کی لائبریری آف کانگریس کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ 2 جلدوں پر مشتمل قرآن کریم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے فریم کیے ہوئے نقشے بھی شامل ہیں۔ معلومات کے اس خزانے کی دیکھ بھال کے لیے 3,224 اہلکاروں پر مشتمل سٹاف بھی ہے، جو 1993 سے لائبریری کی کتب اور دیگر مواد کو ڈیجیٹل شکل میں محفوظ کر رہا ہے، تاکہ لائبریری اپنے آن لائن پورٹل کے ذریعے دنیا کو ان میں شریک کر سکے۔ لائبریری آف کانگریس کے مواد کو ڈیجیٹل کرنے کے لیے سالانہ $80 لاکھ کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ بحوالہ ویکیپیڈیا اور انٹرنیٹ۔ آواز نئی محمد باجوہ۔